ہمارے چینل پہ بہت سارا انٹرٹینمنٹ ملے گا, بہت ساری آپ کو سیاسی سماجی نیوز ملیں گی, بہت ساری آپ کو اچھی زبردست اور خوبصورت پرسنالٹیز کی شخصیت بھی ملیں گی, اور انفارمیشن تو بے بہا ہے ہمارے چینل پر. ڈفرینٹ پرسنالٹیز, ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ ہم کام میں ہوں, مصروف ہوں, آپ کی جس طرح کی بھی کوئی لائف ہو, ایون آپ بزنس مین ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, ٹوٹلی سوشل میڈیا کی جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے لوگوں کی پرسنل لائف کے حوالے سے, اور جتنی بھی سیلیبریٹیز ہوں گی ان کی زندگی اور ان کے معاملات کو کیمرے پر لے کر آنا تھرو دس چینل. تو یہ میرا ایک مطلب ویژن تھا. اب نہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے دیکھنے کا, نہ ہمارے پاس پرنٹ میڈیا رہ گیا, نہ ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا رہ گیا. لوگ پریفریبلی سوشل میڈیا پر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اویس پوڈ ٹاک اور میں ہوں خضرا سہیل. جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے اس نئے چینل میں, اور آج ہماری پہلی ویڈیو ہے. جی ہاں, تو آپ کو آج بہت کچھ بتانا ہے اپنے چینل کے بارے میں, اپنے چینل کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے, اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہاں کیا کچھ ملے گا. ویسے تو آپ کو یہاں ہمارے چینل پہ بہت سارا انٹرٹینمنٹ ملے گا, بہت ساری آپ کو سیاسی سماجی نیوز ملیں گی, بہت ساری آپ کو اچھی زبردست اور خوبصورت پرسنالٹیز کی شخصیت بھی ملیں گی, اور انفارمیشن تو بے بہا ہے ہمارے چینل پر. تو جناب کنیکٹ رہیے گا, سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, شیئر کر لیں ہم لوگوں کو, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اپڈیٹس کہیں مس نہ ہو جائیں. تو آج ہمارے اس چینل پر پہلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اس اویس پوڈ ٹاک کے ہی مینیجنگ ڈائریکٹر اویس علی صاحب. ویلکم کرتے ہیں سر, کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ میڈم. کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو اس چینل کے لانچ ہونے پر؟ جی الحمدللہ, بالکل ایسے ہی ہے کہ جتنا بھی اس چیز کو سراہا جائے بہت کم ہے. کہ ایک انیشیٹو تھا جس کو لینے کا پلان کیا ہوا تھا کہ ہم ایک ایسا چینل یا ایک ایسے پیجز لانچ کریں جس کو سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں تک ایکسیس دیں اس چیز کی, اور ڈفرینٹ پرسنالٹیز, ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ ہم ان کو اپنے اس چینل کے تھرو لوگوں کو انٹرٹینمنٹ اور اس طرح کی چیزوں میں ہم لے کر آئیں. اچھا, ویسے جب ہم لوگ اس چینل کو ڈسکس کر رہے تھے, ڈیفینیٹلی میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے, میں نے دیکھا کہ آپ کو بڑے بڑے آئیڈیاز دیے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لیں. تو آپ کا اپنا ویژن اس ٹائم کیا تھا جب یہ چینل بن رہا تھا؟ ہاں, میں بتاتا چلوں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ. تو بیسیکلی جیسے آپ جانتی ہیں کہ ٹوٹلی سوشل میڈیا کی جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. بالکل. اور آپ چاہے اپنی جس مرضی ڈپارٹمنٹ سے ہوں, آپ جس مرضی کام میں ہوں, مصروف ہوں, آپ کی جس طرح کی بھی کوئی لائف ہو, ایون آپ بزنس مین ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, تو آپ کو کہیں پر بھی بیٹھے ہیں تو آپ سوشل میڈیا سے کانٹیکٹ میں ہیں. بالکل ایسے سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے. تو وہی چیز آپ جو سوشل میڈیا پر آپ کے پاس آ رہی ہے اسی کو ہی آج کل کے اس مصروف دور میں دیکھا جا سکتا ہے, جو آپ کو ٹائملی اویلیبل بھی ہے, اور آپ کو ایسے سمجھو 24/7 آپ کے پاس ہے. تو میرا جو پرسنلی مائنڈ سیٹ تھا اس حوالے سے, جو میرا ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ایک ایسا چینل اور ایک ایسا میڈیم بنایا جائے جو کہ ہماری ڈفرینٹ شعبۂ زندگی سے ریلیٹڈ جو پرسنالٹیز ہیں یا کرنٹ افیئرس ہیں یا جتنے بھی میٹرز ہیں لوگوں کی پرسنل لائفز کے حوالے سے, اور جتنی بھی سیلیبریٹیز ہوں گی یا اس طرح سے, تو ان کو ساتھ بٹھانا, ان کی زندگی اور ان کے معاملات کو اور ان کے جتنے بھی ان کی پرسنل چیزیں ہیں ان کو کیمرے پر لے کر آنا تھرو دس چینل. تو یہ میرا ایک مطلب ویژن تھا جس کو مطلب انشاءاللہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اللہ المائٹی کہ ہم الحمدللہ آج اس کو پہلی پوڈ کاسٹ پہ ہیں. بالکل, آج ہم نے چینل لانچ کر لیا, تو اب ہمارا آگے اب جو ہمارا ویژن لانچ ہونے جا رہا ہے اب وہ بھی دیکھیں گے کہ کتنی ساری چیزیں جو ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا, کتنا اچھا ہوتا ہے نا جب لوگ اپنی سکسیس سٹوریز بتا رہے ہوتے, ایک موٹیویشن ملتی ہے, پتہ چلتا ہے, ہماری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم سوشل میڈیا سے ہی دیکھ پا رہے ہیں دنیا کو. ہمارا ویژن بن رہا ہے تو سوشل میڈیا سے بن رہا ہے, اور بہت ہمیں جو ہے اچھا لگتا ہے جب ہم ان لوگوں کی سکسیس سٹوری سن رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اسٹرگل کی ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے, آپ کی بھی ایک بڑی اسٹرگل ہے سر, آپ خود جابین ہیں اور جاب بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ ساری چیزیں بھی مینیج کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو فیل ہوتا ہے؟
ہاں بالکل ایسے ہی ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مطلب سوشل میڈیا ہے یہ ایک ایسی اٹریکٹنگ چیز کہ آپ اس میں مطلب ایز خود ہم جب انفلوئنسر دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی پرسنالٹیز, بہت سارے ایسے فیسز, بہت ساری ایسی پرسنالٹیز سامنے آتی ہیں جو کہ مطلب اس میڈیم میں بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہی ہیں. اور میرا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ ہم مطلب ویسے ہی ہے کہ مطلب جاب کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر اس چیز کو کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. بالکل ایسی ہے. اور جب تک آپ اس میں اپنی پوری محنت, اسٹرگل اور جدوجہد نہیں کریں گے تو آپ کسی بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ آگے نہیں جا سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو فل ٹائم جاب سمجھ کر اور پوری پازیٹیوٹی اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ اس کو کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس میں وہ ہو سکتا ہے. باقی آپ جتنے بھی اس طرح کے آج کل آپ کے بہت ساری ایگزامپل ہیں آپ کے سامنے, بہت سارے اس طرح کے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں جو کہ بہت کم ٹائم میں بہت نیچے سے اوپر آئے ہیں. بالکل ایسے. اور لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں, لوگ ان کو سنتے بھی. ایون آپ دیکھیں کوئی بندہ فیملی ولاگنگ کر رہا ہے, کوئی بندہ پوڈ کاسٹنگ کر رہا ہے, کوئی بندہ ولاگنگ کر رہا ہے, وٹ ایور, کوئی فوڈ ولاگر ہے, وٹ ایور, کسی بھی طرح کی آپ اٹھائیں گے نا تو لوگ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اس کو دیکھنے. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ اب جو ہماری یہ ٹی وی تھا نا, بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کو اس چیز نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب نہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے دیکھنے کا, نہ ہمارے پاس پرنٹ میڈیا رہ گیا, نہ ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا رہ گیا. لوگ پریفریبلی سوشل میڈیا پر ہیں. اور جو سوشل میڈیا کی آڈینس ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ مطلب آپ ویوز دیکھ لیں, آپ مطلب ملینز میں معاملات ہیں. اچھا ابھی جیسے کہ جب آپ اس کو لانچ کرنے کے لیے آپ نے ڈفرینٹ اپنے فرینڈ سے بھی وہ کیا, تو موسٹلی فرینڈس کا آپ کو کیا رسپانس آیا؟ میں نے بھی کچھ لوگوں سے سنا, انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے آلریڈی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, اویس کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی. تو میں نے بھی بہت ساری چیزیں سنی, تو آپ ہمارے ویورس کو بھی بتائیں کہ اور مزید آپ کو سننے کو کیا کیا کچھ ملا, کتنے لوگوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور کتنے لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا؟ اچھا, اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میرا نا شروع سے جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا نا, تو میں اسکول کالج لائف سے ہی میرا نا یہ انٹرویوز اور لائیو ڈسکشنز اور اینکرنگ اور کمپیئرنگز مطلب اس طرح کے معاملات میں میرا شروع سے ایک پرسنل انٹرسٹ رہا ہے. تو اس چیز کو کیری فارورڈ کرتے 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 مطلب یونیورسٹی لائف تک, مطلب جب آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوں تو پھر جب آپ کی لائف پروفیشنل وے کی طرف جاتی ہے اور پھر آپ کو آفیشلی پروفیشنلی چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو لازمی بات ہے آپ کا انٹریکشن تو رہتا ہے لوگوں سے, لیکن جو وہ والی چیز ہوتی ہے یا آن کیمرہ چیزیں وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے جب میرے جو قریبی حلقہ احباب ہیں اور دوست احباب سے جب میں نے ڈسکس کیا تو مجھے بہت پازیٹیو رسپونڈ آیا. بہت سارے لوگوں نے پازیٹیولی موٹیویٹ کیا مجھے کہ یو شوڈ ہیو ٹو کم ٹو دس فیلڈ, آپ کر سکتے ہیں, آپ کو آنا چاہیے. اور رہی بات کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے نا یا جو آپ کا ویژن ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. بالکل ایسا. کوئی بھی کسی کو میرا نہیں خیال کاپی کر سکتا ہے یا کوئی بھی کوئی بن سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, آپ کا اپنا مطلب پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے, آپ اپنے طریقے سے اپنی معاملات دیکھتے ہیں. تو مطلب میری بھی یہی کوشش تھی کہ میں اپنی آڈینس کو اس پلیٹ فارم کے تھرو, اویس پورٹ ٹاک کے تھرو ہم مطلب ہر طرح سے انفارمیٹیو چیزیں, انٹرٹینمنٹ والی چیزیں اور ہر وہ چیز پہنچانے کی کوشش کریں ریگارڈنگ کرنٹ افیئرز, ریگارڈنگ جو کچھ بھی ہم مطلب پرووائڈ کر سکتے ہیں جو کہ وہ ان کے لیے انفارمیٹیو بھی ہو, انٹرٹینمنٹ کا باعث بھی بنے اور ان کو مطلب یہ, اور انشاءاللہ یہ چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہمارے جو اس چینل کا بیسک پرپس ہے وہ یہی ہے کہ آپ تک ان لوگوں کی آواز پہنچائی جائے جن کی شاید آپ نے آواز پہلے نہیں سنی, جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا, ان کی اسٹرگلس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا, جن کو ہم ویسے کیجولی دیکھتے ہیں, ملتے ہیں ہم سے, لیکن ان کا ایک جو ویژن ہے نا جو ہم تک پہنچنا ضروری ہے وہ آپ ہمارے چینل کے تھرو ہی دیکھیں گے. اور اچھا, اس میں ایک چیز تو میں نے آپ سے جاننی تھی, وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو جاب ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. جی. تو آپ ایک پوٹری فارم پہ کام کر رہے ہیں, یہ اور یہ سوشل میڈیا, اس کا انٹریکشن, اس کا جنم انٹریکشن کیسے ہوا؟ میں عرض کرتا چلوں کہ بیسیکلی نا یہ پولٹری انڈسٹری آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی انڈسٹری ہے. بالکل ایسے. اور اس کا جو آپ یوز دیکھ لیں یا اس کا جو رول ہے انڈسٹریز میں وہ بہت بڑا ہے.
آپ کہیں بھی مطلب اس چیز کو دیکھیں گی نا تو آپ کا ریسٹورینٹس، آپ کے شادی ہالز، آپ کی روزمرہ زندگی مطلب گھریلو معاملات، آپ کا جو کنزمپشن آف دا چکن ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور اس کا ایک بہت آپ کے فوڈ میں بہت بڑا رول ہے پولٹری انڈسٹری کا. سارا رول ہی اس کا ہی اسی کا رول ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب سے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی یہ فاسٹ فوڈس اور یہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں نا تو اس نے تو بہت زیادہ کیپچر کر لی. بالکل ایسے ہی. تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پولٹری فارمز جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی برائلر فارمز ہوتی ہیں. اس کی اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں، لیکن میں بیسیکلی برائلر سے ریلیٹڈ ہوں. تو جو ہماری فارم ہے وہ پولٹری کے جو برڈ ہیں پروڈکشن کرتے ہیں برڈ کی. ہاں جی. پروڈکشن کے بعد وہ جو چک ہوتا ہے وہ فارم پہ چلا جاتا ہے. فارم پہ اس کی پروڈکشن ہوتی ہے اور اس کی گروتھ ہوتی ہے، اور وہ ودن 40 to 50 days وہ جو ایک چک ہوتا ہے وہ آپ کی ایک مرغی بن جاتی ہے، چکن بن جاتا ہے، جو کہ پھر مارکیٹ میں آ کے سیل ہوتا ہے. بالکل. اچھا، یہ بھی کتنا زبردست وہ ہے نا، اتنی بڑی ایک آپ کی جرنی ہے یہ، مطلب جیسے پروڈکشن ایک بہت بڑی جرنی ہے. جی بالکل. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے یہ، یا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی آپ نے ایسے بس کوئی چیز رکھی اور فوراً بڑی ہو گئی ہے. اس کا ایک بڑا پروسیس ہے. جی بالکل ایسے. ہمارے متس بڑے ہیں اس معاملے میں. اور اگر میں بات کروں کہ پولٹری فارم کے حوالے سے ڈفرینٹ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں پولٹری فارمز پہ، ان کے حوالے سے تو لوگوں کے آج کل کانسیپٹ بڑے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے ہائیجینکلی اچھا نہیں ہے، اور یہ کھاتے ہیں تو ہم جو ہے عورتوں کے لیے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، بچوں کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کے کیلشیمز نہیں بنتے، آپ کے فائبرز نہیں کمپلیٹ ہوتے. تو کتنا حد تک اس میں سچائی ہے؟ اس میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو پولٹری کی آپ کی چکن کی کنزمپشن ہے وہ ایک بہت میجر رول پلے کر رہی ہے آپ کی فوڈ کی انڈسٹری میں نا، اور بہت بڑا رول ہے اس کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چکن کی جو پروڈکشن ہے اس میں ہر طرح سے پاکستان کی جتنی بھی ادارے ہیں جو کہ مختلف طریقے سے اس چیز کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کی ہائیجینکلی اس کی پروڈکشن کو، اور وہ تمام انگریڈینٹس جو اس کی پروڈکشن میں یوز ہوتے ہیں، تو وہ پراپرلی اس کو سرٹیفائڈ کرنے کے بعد ہی فرمز کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اس کی پروڈکشن کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فینومیناز آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ سے کریٹ ہوتے رہتے ہیں اور مطلب مارکیٹس میں اور آتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی جو پروٹین کا بہت بڑا پارٹ ہے وہ آپ کو پولٹری سے ملتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور پولٹری کی جو بیٹر پروڈکشن والی پولٹری ہے اور جو بیٹر چکن ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی موزوں ہے، اس کی وہ آپ کی پروٹین بھی پوری کرتا ہے، اور مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ اویس صاحب، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ میں. اور اب تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت ساری ویڈیوز ملتی رہیں. اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.